دی انی فانی قریب صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس عظیم الشان محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس محفل کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو اور بالخصوص انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اراکین کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں بنیادی بات یہ بتانا جا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی اور اس کائنات کے اندر جو ہر نعمت ہے، یہ اس نے سب کچھ حضرت انسان کے لیے بنائی۔ اس کائنات کا مقصود وہ انسان ہے، مگر جس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنایا تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے بڑی دو ٹوک لفظوں میں بات کی اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ اے انسان سب کچھ تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، مگر سن لے کہ تجھے میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ بڑے دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرنا چاہیے۔ اور جس شخص نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو عبادت بنا لیا، سمجھو اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے پیدا اس مقصد کے لیے کیا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ انسان، تیرے پیدا کیے جانے کا مقصد تب پورا ہوگا جب تو صحیح معنوں میں میرا بندہ بن جائے گا، میری بندگی کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا پھر یہ بھی بتا کہ تیرا بندہ بنا کیسے جاتا ہے، وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا قانون ہے کہ جس پر اگر عمل کریں تو انسان صحیح معنوں میں تیرا بندہ بن جائے۔ ویسے تو اگر اس کو تفصیل سے آپ نے کبھی پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو قرآن پاک کا ایک مقام ہے سورہ فرقان اور اس کا آخری رکوع ہے، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا الى آخر سورہ۔ اس رکوع کو پھر آپ آخر تک پڑھتے چلے جائیں
باری تعالیٰ نے گن گن کر بتایا ہے کہ اس کا بندہ بننے کے تقاضے کیا ہے، اس کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک مختصر سی محفل ہے جس میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کا تو وقت نہیں ہوگا، کتنی تقریر میں کر لوں گا، بہت ہوگا تو گھنٹہ اور کر لوں گا، تو ایک گھنٹے کے اندر تو شاید جتنا کچھ اس رکوع میں بیان ہوا ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم میں نے حوالہ دیا ہے، ہم سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنا سب کو آتا ہوگا، اور اگر نہیں آتا تو قرآن پڑھنا ہمیں سیکھنا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس دین کو ہم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جس کتاب کو قرآن کہتے ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہماری زندگی بیت جائے اور وہ کتاب ہمیں نہ پڑھنا آئے اور نہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے۔ تاہم ترجمے والا قرآن پاک مل جائے گا، وہ آپ ضرور پڑھیے گا، مگر میں اس محفل اور اس نشست کی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کو قرآن ہی سے اللہ کا بندہ بننے کا ایک بڑا ایمان افروز طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی میرا اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ بھی قرآن سے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا، یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کی دوسری سورت، اور وہ مقام جہاں روزے کا بیان، رمضان کا مہینہ ویسے آنے والا ہے، جو میں نے کلمات تلاوت کیے ہیں اس سے پہلے بھی سارا روزے کا بیان ہے اور اس کے بعد بھی آگے اعتکاف کا بیان ہے، اور درمیان میں باری تعالیٰ نے یہ ایک آیت کریمہ رکھی، آیت بھی لمبی ہے اور میں نے تو صرف اس کے ابتدائی کلمات تلاوت کیے ہیں، اور ان میں سے بھی صرف پہلے 3 کلمات پر مجھے آپ کی توجہ اور آپ کا دھیان چاہیے۔ اگر آپ نے یہ بات توجہ سے سن لی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی اس نشست کا اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک بات سمجھنے والی ہے جو میں کرنے لگا ہوں، باقی اس کے بعد جو کچھ آنا ہے وہ مجھے سمجھانے پہ کوئی زور نہیں لگنا، اور آپ کو سمجھنے میں اس میں کوئی دقت نہیں آئے، آسان باتیں ہیں ساری، مگر یہ ایک اصل نچوڑ ہے جس پر پوری گفتگو آگے بیس کرے گی۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر جو بندہ بننے کا ہمیں طریقہ سمجھایا کہ لوگوں اگر میرے بندے بننا چاہتے ہو تو میرا بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس مقام پر اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک بات ارشاد اور فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ میں نے بتایا کہ آیت اس سے بھی آگے جا رہی ہے، اور میں یہ تلاوت کیے گئے کلمات میں سے بھی صرف پہلے 3 کلمات پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلا کلمہ اس آیت میں ہے اذا، اور اذا کا معنی ہوتا ہے جب۔ ذرا بولیں کیا معنی ہے اس کا؟ دوسرا کلمہ ہے سأل، اور سأل کا معنی ہے وہ سوال۔ ان دونوں کو اگر ملا لیں تو اذا سأل اس کا معنی بنتا ہے کہ جب وہ سوال کرے۔ کون سوال کرے؟ اس سوال کرنے والے کا ذکر ابھی بعد میں آ رہا ہے، عبادی، میرا بندہ، مگر باری تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ کہنے سے پہلے درمیان میں ایک حرف استعمال کیا ہے، اور وہ ہے کا، مخاطب کی ضمیر ہے اور اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کو اگر ساتھ ملا کے ترتیب سے اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اذا سألک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سوال کرے آپ سے، اور پھر آگے فرمایا عبادی، میرا بندہ۔ آپ ذرا ان 2 جملوں کی ترتیب پہ غور کریں۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کرنے کو پہلے رکھا ہے، اور اسے عبادی، اپنا بندہ، بعد میں کہا۔
حالانکہ اگر باری تعالیٰ اسے اپنا بندہ پہلے کہہ دیتے اور جملہ یوں کہا جاتا کہ اے میرے محبوب جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے تو بات پھر بھی ہو سکتی تھی، مگر باری تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے کو پہلے رکھا اور اسے عبادی اپنا بندہ بعد میں کہا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تو اسے اپنا بندہ پہلے کیوں نہیں کہہ رہا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ بندو آج تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا بندہ کہتا کسے ہوں۔ یہ بندہ بننے کا ہی راز تو تمہیں سمجھانا ہے کہ حقیقت میں میرا بندہ کون ہوتا ہے۔ تو مولا وہ راز کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نے غور کیا ہو تو دیکھو میں نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرنے کو پہلے رکھا اور اسے اپنا بندہ بعد میں کہا۔ تو سوال کرنے والے کو کہتے ہیں سائل، اور اگر ہم اپنے علاقے کی پنجابی زبان میں آ جائیں تو اسی سائل کو کہتے ہیں سوالی۔ سوالی کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے کی دہلیز پر، منگتا بن کر، بھکاری بن کر۔ تو باری تعالیٰ یہ ترتیب استعمال کر کے در حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں اذا سألکا، محبوب جب وہ سوال کرے آپ سے۔ کیا مطلب؟ کہ محبوب جب وہ تیرے در کا سائل بن جائے، محبوب جب وہ تیرے در کا سوالی بن جائے، پیارے جب وہ تیرے در کا منگتا بن جائے، جب وہ تیرے دروازے کی دہلیز پر آ جائے، پیارے جب وہ تیرے در کا سگ بن جائے، تو فرمایا عبادی، پس اس نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ باری تعالیٰ نے نچوڑ دے دیا کہ لوگوں میں اپنا بندہ اسے کہتا ہوں جو پہلے در مصطفیٰ کا سوالی بن جاتا ہے۔ فرمایا جسے میرے مصطفیٰ کے در کا سوالی بننا نہیں آتا، جسے میرے مصطفیٰ کے در کا سگ بننا نہیں آتا، جسے میرے مصطفیٰ کے در کا غلام بننا نہیں آتا، وہ کروڑ سجدے کرتا پھرے، فرمایا وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر خدا کا بندہ نہیں بن سکتا۔ فرمایا میرا بندہ صرف وہ بنتا ہے جو پہلے در مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اپنا بندہ بننے کا یہ بیسک طریقہ اور بنیادی ایک رول اور قانون اور ضابطہ ہمیں دے دیا کہ آؤ جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے وہ پہلے میرے مصطفیٰ کے در کا غلام بننا سیکھے۔ جس کو میرے مصطفیٰ کے در کا غلام بننا نہیں آتا وہ کبھی خدا کا بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو خدا کا بندہ بننے کا رستہ ایک ہی ہے کہ پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا جائے۔ جو جتنا در مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا چلا جائے گا بس سمجھو وہ اتنا ہی خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ اور یہ جتنی بات میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھائی ہے نا، اس بات کو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے، پیار سے دیکھتا ہے خدا بھی اسے، جو بشر مصطفیٰ کی نظر میں رہے، اور قصر شاہی سے اس کا ہے گر محترم، کیف ذکر نبی جس کے گھر میں رہے۔ اور زندگی تو مدینے کی ہے زندگی، اور بندگی بھی مدینے کی ہے بندگی، اور بندگی کا مزہ لوٹنا ہو اگر آدمی مصطفیٰ کے نگر میں رہے۔ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ لوگوں آؤ صحیح معنوں میں میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ کی بندگی کا حق تب ادا ہوتا ہے جب کوئی پہلے سچے اور سچے دل سے کملی والے آقا کے در کا غلام اور سنگ بن جاتا ہے۔ مگر حاضرین مکرم میں ایک بڑی بنیادی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق صرف اسی طرح ادا ہوتا ہے کہ سال کے بعد ایک میلاد کا جلسہ کر لیا، لائٹنگ کر لی، ثنا خان بلا لیے، ایک آدھ عالم دین کو بلا لیا، بس نعتیں سنی، پیسے پھینکے، تقریر سنی، اس کے بعد گھر چلے گئے، پھر رسول اپنے گھر اور پھر ہم اپنے گھر؟
کیا ایسے غلامی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے نا تو گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، ہر طرف جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، گھر گھر محافل میلاد کا سلسلہ ہو جاتا ہے، محافل نعت شروع ہو جاتی ہیں، میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے یہ سب خوشیاں بھی اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کے دن کے تو پھر کیا کہنے، وہ تو عاشقوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہوتا ہے۔ پھر سارا ربیع الاول آقا کے میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، اور ایک ربیع الاول تو کیا پھر ربیع ثانی بھی اسی میں گزر جاتا ہے، اور آقا کا میلاد تو پھر سارا سال ہی جاری رہتا ہے۔ جیسے آج بھی آپ آقا کے میلاد کی محفل کر رہے ہیں۔ وہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے آقا کے میلاد کی محافل ہونی چاہیے، آقا کا ذکر دلوں کے سکون کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے، مگر میرا سادہ سا سوال حاضرین مکرم آپ سے اتنا ہے کہ کیا یہ جو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ بس سال میں ایک آدھ میلاد کا جلسہ کر لیا، میلاد کا مہینہ آیا تو گلیاں اور بازار سجا لیے، پھر اس کے بعد رسول اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، تو ایسا کرنے سے رسول کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم نعرے لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا غلامی صرف اسی بات کا نام ہے کہ بیٹھ کے نعرے لگا لیے اور غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ جس محبوب کی غلامی کی طرف اللہ رب العزت نے بلایا ہے، بلایا اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رسول کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، اب میرے مصطفیٰ کی سیرت کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ فرمایا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ میرے بندے بنو، اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، حقیقت میں میری بندگی کا حق کون ادا کرنے والا ہے، تو فرمایا میں نے اس مقصد کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا جو انسانوں کو آ کر بتاتے رہے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اور بالآخر باری تعالیٰ نے بندگی کے 1.25 لاکھ نمونے اور ماڈل بھیجنے کے بعد اپنے خزانہ قدرت میں جو بندگی کا سب سے بڑا ماڈل اور نمونہ تھا اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کی شکل میں بھیج دیا، اور بھیج کر ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آؤ اب میرے مصطفیٰ کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر ان کی غلامی کا حق ادا کر کے میری بندگی کا حق ادا کرتے چلے جاؤ۔ اب میں جو سادہ سی بات جس مقصد کے لیے جو مجھے منتظمین نے حکم بھی دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے، جو میں چند باتیں آج خاص آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں صرف اس چیز کا نام کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہے کہ سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر لیا اور بس بات ختم۔ تو غلامی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے لیے ایک پورا دین بھیجا، جس دین کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جس دین کا نام دین اسلام ہے، اس دین کی بنیادی چیزیں جن کو ہم دین کے ارکان کہتے ہیں، دین کی بنیادیں کہتے ہیں، دین کے ستون کہتے ہیں، وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل 5 چیزیں ہیں۔ بولیے کتنی چیزیں ہیں؟ 5، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور اللہ نے یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں عطا کر دی۔ اس پر ہمارا کوئی زور نہیں لگا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی،
ہمیں کوئی لمبے چوڑے اس کے لیے چلے نہیں کرنے پڑے، بس یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کر دیا، ایسے ماحول میں پیدا کر دیا کہ جس ماحول میں رہتے ہوئے یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت، اور اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد آگے بنیادی کل 4 کام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دی، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز کا قائم کرنا۔ ہم جتنے میلاد بنانے والے بیٹھے ہیں، اور آج دیکھیں کتنا خوبصورت آپ نے انتظام کیا ہے، اور جیسے جگمگ کرتا ہوا ماحول نظر آ رہا ہے نا، ماحول دیکھ کے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج پھر 12 ربیع الاول کی رات آ گئی۔ اللہ آپ کی اس محبت اور ذوق کو قائم اور دائم رکھے، اچھی بات ہے، مگر اس بنیادی بات کی طرف توجہ کریں جو میں کہنے والا ہوں، کہ وہ پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا کام نماز کا قائم کرنا۔ اور کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری رات بیٹھ کر میلاد کے جلسے کر لیتے ہیں، نعتیں پڑھ لیتے ہیں، مگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ کیا خیال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور مجھے دیانتداری سے ذرا سوچ کر بتائیں کہ جس شخص نے ساری رات نعتیں پڑھی اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی قضا کر، ساری رات میلاد کا جلسہ سنا، نعرے لگاتا رہا، پیسے پھینکتا رہا، اور صبح گھر جا کر اس نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو کیا اللہ اس شخص سے نماز کا حساب نہیں لے گا؟ کیا وہ فرشتوں کو کہے گا کہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں، ساری رات اس نے میرے یار کی نعتیں سنی ہے، اس سے نماز کا کیا حساب لینا ہے؟ کو معافی ملے گی؟ مگر دیکھ لیں صورتحال ہماری یہی ہے، ہم نبی کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر اس نبی نے جو حکم دیا کہ اسلام جو تم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا ہے، اس کلمے کے بعد اس کی پہلی بنیاد، پہلا ستون، پہلا پلر اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ نماز کا قائم کرنا۔ وہ کیسی غلامی ہے کہ ہم نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار، نہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار۔ آج آپ سارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئیں گے، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آج آپ نے محفل سجائی ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا دین سے تعلق کتنا رہ گیا ہے۔ میں یہ بالکل بنیادی اور بیسک چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو جلسوں میں نہیں ملیں گی۔ ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دین کے نام پر سجنے والی محافل کا مقصد سوائے تفریح تباہ کے اور کچھ نہیں۔ ہم وقتی طور پر ایک حظ لینے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، بس اس کے بعد بات کوئی پلے پڑی یا نہ پڑی بھی تو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ میں 10 بستہ یہ پیغام آج آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں، آقا کے در کا غلام بن کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا فرض جو اللہ اور اس کے رسول نے عائد کیا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس نماز کو قائم کیے بغیر کوئی چارہ اور کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی کوئی نہیں ہے۔ حکم ہے کہ دشمن سامنے ہے، اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو آدھے جا کر دفاع کرو، جنگ کرو، آدھے جا کے نماز پڑھو، پھر یہ نماز پڑھ لیں، یہ جا کے دفاع کریں، دوسرے آ کے نماز پڑھیں۔ تو ذرا سوچو کہ وہ نماز جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، وہ گھروں کے پرسکون ماحول اور ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جس آقا کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو یہی نماز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔
مگر ہم اس نماز کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قبر کے اندر پہلا سوال اسی نماز کی نسبت کیا جائے گا، یاد رکھیں، ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن پہلا سوال نماز کی نسبت ہوگا، اگر اس میں پاس ہو گئے تو بقیہ معاملات میں نرمی کر دی جائے گی۔ تو لہذا سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کریں، ان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں۔ ان پر عمل کیے بغیر یاد رکھیں نہ رسول کی کوئی غلامی کا تصور ہے، نہ خدا کی بندگی کا کوئی تصور ہے۔ یہ باقی سب چیزیں بعد میں آئیں گی۔ ذرا سنتے چلے جائیں کہ کلمہ پڑھ کے ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسلام کا پلر وہ ہے زکوٰۃ۔ ہم بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سال کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اپنے مال کا حساب کر کے اس مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کوئی نہیں دیتا۔ یہ جو زمینیں ہیں نا، اس زمینوں کا عشر ہوتا ہے، عشر اور نصف عشر، وہ جو بھی جس زمین پر لاگو ہوتا ہے۔ ذرا سوچ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتنی کتنی زمینیں عطا کر رکھی ہیں، کتنی کتنی فصلیں ہوتی ہیں، اور کتنے ہیں جو ان میں سے اپنی زکوٰۃ ادا کرتی ہوں گے، عشر دیتے ہیں۔ تو کیا خالی میلاد کا جلسہ کر لینے سے تو غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا؟ غلامی کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ غلام خود کو مالک کی منشا کے رنگ میں رنگ دے، مالک جیسے چاہے وہ ویسا ہو جائے۔ وہ ہمیں فرائض ہمارے اوپر عائد کر رہی ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اور ہم وہ کام کریں نہ بس اپنے مالک کی عظمت کے نعرے لگاتے چلے جائیں۔ وہ کیسی غلامی ہے؟ آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، اکثر مقامات پر باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اکثر مقامات پر اکٹھا ذکر ملے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اس کی مختلف حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے، یہ الگ الگ قبول نہیں ہوگا۔ نمازیں اسی شخص کی قبول ہوں گی جو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والا، جو نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تہجدیں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، مگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، اپنی فصلوں کا عشر ادا نہ کرے، وہ کروڑ سجدے کرتا پھرے، باری تعالیٰ اس کی ساری نمازیں اس بندے کے منہ پر نہیں مارے گا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اس کے مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن میں شک بھی کریں تو بندے کا ایمان چلا جائے گا۔ وہ اژدہا اس کو ڈسے گا اور ساتھ کہے گا بندے میں ہی تیرا مال ہوں، اب ذرا اپنے مال کا مزہ چکھ۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کو پڑھے، فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ یہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے، اور آگے سیم وہی جملہ قرآن پاک میں بھی آپ کو ملے گا، ادھر ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا بندے یہی وہ مال ہے جسے اپنے لیے جمع کرتا تھا، اب ذرا اپنے مال کا مزہ چکھ۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس مال کو اتنی محنت سے کمایا، اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے،
اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اگر وہی مال قیامت والے دن ہمارے لیے باعث عذاب بن گیا تو سودا گھاٹے کا کیا، کو منافع والا سودا تو کوئی نہ کیا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خالی میلاد کا ایک جلسہ کر کے سال میں آقا کے ذکر کی ایک محفل سجا کر یہ چیزیں معاف نہیں ہو جائیں گی، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ہم بحثیت امت آج ہم اپنا جائزہ لینا تو ہم عمل کی دنیا سے بڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے بڑا آسان سا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، معلوم نہیں یہ تصور کہاں سے کس نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سال بعد میلاد کا ایک جلسہ کرو، بیڑا ہی۔ علی کی منقبت پڑھ لو، علی علی کا نعرہ لگا لو، علی علی کا ورد کرو، کہا ہم سے بڑھ کر علی والا کون ہے؟ تو بابا کبھی سوچو تو صحیح، خالی نعتیں پڑھ لینے سے، منقبتیں پڑھ لینے سے کوئی نبی اور علی والا تو کوئی نہیں بنتا۔ جن علی کا ذکر کتنے ذوق سے آپ سن رہے تھے نا، علی کون ہے؟ میرے آقا نے خود فرمایا القرآن ما علی و علی مال قرآن، فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اس طرح ان کی سنگت ہے، فرمایا یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ وہ علی جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، جس علی کی شان یہ ہے، کائنات میں کوئی ایسا بھی قرآن کا قاری دیکھا ہو تو مجھے بتانا۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں جانے سے پہلے والناس تک پورا قرآن ختم کرتے۔ یہ ہیں علی مولا کائنات علی شیر خدا۔ اور آج ہم علی علی کرنے والے کیسے ہیں کہ 6 مہینے گزر جائیں، سال گزر جائے، ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہ ہو۔ کوئی علی جیسا کام بھی تو کرنے کا سوچنا چاہیے، کہ ان کے نقش قدم پر بھی تو چلنے کی ضرورت ہے نا۔ خالی علی کا نعرہ لگانے سے تو علی والا کوئی نہیں ہو جائے گا۔ علی کا لاڈلا جس کی رگوں میں علی کا خون گردش کرتا تھا، وہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ اور ہمارے سر تو جسموں پر سلامت ہیں، اور ہمیں پھر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق کوئی۔ ذرا سوچو نا، ہم کیسے علی اور حسین اور کیسے علی اور نبی والے ہیں کہ ہماری زندگیاں بیت گئی۔ میں درد دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ سوچیں ہم سارے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، ہماری زندگیاں بیت گئی مگر ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی نہیں آتی۔ اس دین کو سیکھنے کی طرف کب آئیں گے؟ اس کو سیکھیں گے کب اور اس پر عمل کب کریں گے؟ اول تو ہمیں قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے اب ذرا اگلے سٹیپ پر بھی تھوڑا سا سوچ لیں۔ جو اچھا پڑھ لیتے ہیں وہ حافظ بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، کبھی غور کریں کہ ان میں سے وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ پھر جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ امت جس امت کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، جن کو سمجھ ہی کوئی نہیں اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے، تو انہوں نے عمل خاک کرنا ہے، کیا عمل کریں گے وہ بیچارے؟ ہم تو گھروں میں جو بزرگوں سے چند دین کی باتیں سن لیں، یا کبھی غلطی سے وقت پہ مسجد میں چلے گئے اور مولانا کو اللہ نے توفیق دے دی اور کوئی اچھی بات اس نے جمعے پہ کر دی، کچھ سمجھ میں آ گئی تو بس ان چند باتوں پر گزارا کر کے، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے۔ میں خالی آپ کو کوئی لچھے دار تقریر نہیں سنانا چاہ رہا کہ جذباتی باتیں سناؤں، نعرے لگواؤں، آپ مجھ پر پیسے پھینکیں اور بات ختم۔ مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے منتظمین نے کہا کہ علامہ صاحب عمل کی صورتحال ہماری بہت پتلی ہو چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو آپ کے اور ہمارے سنورنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں اس پر آپ کے منتظمین کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔
کہ انہوں نے ایک مقصد موضوع مجھے دیا کہ آپ اس موضوع پر بات کریں، تو میں صرف ابھی بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں خود قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل رب زدنی علما، محبوب یوں دعا مانگا کر کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہم اس نبی کے کیسے ماننے والے ہیں جس کا علم سے تعلق ہی کوئی نہیں؟ کائنات میں قرآن سے بڑھ کر تو علم کی کتاب کوئی نہیں ہے نا۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ ہماری ایک ہی کتاب ہے جو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کی، اور وہ کتاب ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ تو میں دست بستہ پہلی گزارش کروں گا کہ اس قرآن کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو۔ جن کو پڑھنا آتا ہے بڑی اچھی بات، وہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھے ہوں کے پاس بیٹھیں، اس قرآن کو سیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر مرحلے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چینی کیوں نہ جانا، خواہ کتنی دقت اور مشکل سے کیوں نہ گزرنا پڑے، فرمایا اس علم کو حاصل کرو۔ جب کوئی بندہ علم کے حصول کے لیے نکل پڑتا نا، یہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، طالب علم جس عمر میں کو بچہ بندہ علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ علم کے حصول کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق اس بندے کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسی طلب علم کے راستے میں بندے کا آخری وقت آ جائے، موت آ جائے، تو باری تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے۔ مت سمجھو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم نے سیکھ کے کیا کرنا، نہیں، ایک بات سیکھیں، روز کی ایک بات سیکھیں، دیکھیں کہاں تک کام چلا جائے گا۔ اور اگر یہی دین کا علم سیکھتے سیکھتے آخری وقت ہی آ گیا تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ ہمارا کام ایفرٹ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین سیکھنا صرف مولوی کا کام ہے، یہ غلط سوچ آ گئی ہے ہمارے اندر۔ مولوی سیکھے گا تو فائدہ اسی کو، آپ سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر علم ہوگا نہیں تو اس علم پر عمل کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا میں نے بنیادی بیسک چیزوں میں سے پہلے نمبر پر آپ کو جس کی طرف متوجہ کیا کہ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کے بعد جو اگلا رکن ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو، زمینیں دی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں تو ان کا عشر ادا کرو، ادروائز اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، گرفت۔ اور اس پر جو میں خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں۔ ہم یہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، زمینوں کا، فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے، کیوں نہیں دیتے؟ میرے نزدیک اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک ڈر رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو میرا مال تو کم ہو جائے گا۔ اور یہ ڈر اور خوف آج میں نکالنا چاہ رہا ہوں، اور ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو میرے نزدیک آپ کے اس ڈر اور خوف کو آپ کے دلوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بڑی ایمان افروز اور توجہ طلب آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں جو بات فرمائی ہے نا، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا لوگوں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ آپ کے مال میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے کس قدر قریب جا کر ہماری نفسیات کو، ہماری فطرت کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ یہ جو میں نے بنیادی بات کی نا کہ ہم دیتے اس لیے نہیں ہے کہ دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا،
اب اس بنیادی بات کو سمجھے باری تعالیٰ نے قرآن میں کیسے بیان کیا. میں اگر ایک مثال دوں تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی میری بات. یہ جو میں نے کہا نا کہ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، اور یہ وسوسے شیطان بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے. باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اسی چیز کو بیان کیا. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر. فرمایا بندے جب دینے لگتا ہے تو شیطان فوراً آ کر تیرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے اگر مال دے دیا تو خود فقیر ہو جائے گا، خود غریب ہو جائے گا، خود اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا. اور اس بات کو سمجھ رہا ہوں میں، ساتھ جوڑ کے آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھو نا کبھی اب جمعے کا دن ہو، مسجد میں چلے جائیں، مسجد زیر تعمیر ہو اور مولانا صاحب بڑا موٹیویشنل خطاب کریں، تقریر کریں بھی اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، آؤ یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کے گھر کے لیے کوئی خدمت کرو. تو ممکن ہے بیٹھے بیٹھے ایک بندہ اپنے دل میں ارادہ کرے کہ چلو آج 10,000 میں بھی دے جائیں. ابھی آپ دینے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، شیطان اپنا کام دکھا چکا ہو. وہ آپ کے ذہن میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ اچھا 10,000 دینے لگا ہے، بجلی کا بل کہاں سے دے گا، بچوں کی فیس آنے والی ہے وہ کہاں سے دے گا، بچی کی شادی کرنی ہے وہ ضروریات کہاں سے پوری کرے گا. ابھی آپ اٹھے بھی نہیں، وہ آپ کے ارادے کو توڑ کر ممکن ہے 10,000 سے آپ کو 5,000 مل جائے. اور اتنی بار وہ آپ پر حملہ کرے گا کہ کچھ بعید نہیں ہے جب آپ مولانا صاحب کو پیسے پکڑانے کے لیے جائیں تو ارادہ 10,000 کا کیا تھا، دیتے ہوئے کہیں چلو اس بار 500 ہی کافی ہے، باقی پھر دیکھی جائے. باری تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر. فرمایا جب دینے لگتے ہو تو شیطان تمہارے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بندے دے دیا تو خود غریب ہو جائے گا، خود کہاں سے کھائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اور اگر برائی کا کام آ جائے، بے حیائی کا کام آ جائے تو تمہاری بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انکرج کرتا ہے کہ بندے دے، اس سے بڑا نام پیدا ہو جائے. مولا پھر اب اسی آیت میں سنگے یار مولا نے اپنا ایک اعلان کیا. فرمایا یہ شیطان کام کرتا ہے، بندے سن. فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ. فرمایا دوسری طرف میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں دے کر دیکھو. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر. مولا خالی بخشش کا پروانہ ہی عطا کرے گا یا ہمارا مادی مسئلہ بھی کوئی حل ہوگا؟ ساتھ اس نے ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا. آگے فرمایا وَفَضْلًا. فرمایا پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور بندے میری راہ میں دے کر دیکھ، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دوں. تو سوچو جس خوش نصیب بندے پر وہ مولا اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ وہ مولا اس بندے کو پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جو بندے کو وہم و گمان میں بھی. اب اس سے بڑھ کر وہ مولا ہمارے ڈر کو کیسے ہمارے اندر سے نکالے، کتنا نیچے اتر کر اس نے ہمیں ایک بات سمجھائی. اسی قرآن سورہ بقرہ کے اندر باری تعالیٰ نے لکھا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ. فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، میری راہ میں دیتے ہیں. فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں. فی کلی سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے. اب خدا مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے، دیکھو گندم کی فصل تیار ہے نا، کبھی جائزہ لیا کرو. ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں، ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں خدا کہتا ہے میں 100 دانہ پیدا کر دیتا ہوں. اور وہ مثال دے کے ہم بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ نادانو، جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا کہ میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، فرمایا جو میری راہ میں دیتا ہے میں خدا اسی طرح 700 گنا بڑھا کر اس بندے کو واپس پلٹا دیتا. ہمارے ایمان کمزور ہے، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا، حالانکہ وہ خود کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اس کے وعدے کوئی ہمارے وعدوں کی طرح کے نہیں.
اور 700 گنا پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پر آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی گنا بڑھا دیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ برکت آتا ہے۔ مولا کیسے بڑھا دیتا ہے؟ سمجھانے میں اس نے کمی تو پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑی، مگر ہمارے اطمینان کے لیے اس نے ایک بات پھر آگے قرآن میں بیان کی، فرمایا واللہ واسع علیم۔ نادہ انسان پوچھتا ہے کیسے بڑھ جائے گا؟ کیا جانتا نہیں ہے کہ میں خدا بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہوں عطا کر دوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال کی زکوٰۃ دینے سے، فصلوں کا عشر دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، جائیداد کم نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر پختہ یقین رکھیں تو جتنا دیں گے اللہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ آپ کے مال میں برکت عطا کر سکتا ہے۔ کبھی مولا کے ساتھ ہمیں سودا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی کوئی بزنس اور تجارت کرنا چاہیے، اور وہ خود کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ سودا۔ تو لہٰذا میں نے یہ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ایک تو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نماز پڑھے بغیر رسول کی غلامی کے نعرے لگاتا پھرے، سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا رسول کی غلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خالی نعرے لگانے کا نام غلامی نہیں ہے، ہم نے سارے دین کے تصورات ہی بدل کر رکھ دیے۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اور کہے مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں، سمجھو جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ نبی کا عاشق، نبی کا غلام صحیح معنوں میں وہی ہوگا جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کرنے والا، جو اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین پر عمل کرنے والا بنے۔ جب تک ان کے احکامات نہیں مانتے تو بابا غلامی کہاں سے آئے؟ پھر اس کے بعد تیسرا دین کا بنیادی رکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہے روزہ رکھنا۔ خوش نصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکتا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اپنے جوبن اور عروج پر ہوگی، وہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس شخص نے پورے ایمان اور جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا، اس روزے کے صدقے اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مگر ہم سارے ذرا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہم روزے رکھتے ہیں۔ بیمار ہو، کوئی اور شرعی عذر ہو تو اللہ اس کے رسول نے رخصت دی ہے، چھٹی دی ہے، اس کو معافی دی ہے روزے، جب صحت ملے دوبارہ رکھ۔ مگر شرعی عذر کے بغیر اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تو فرمایا زندگی بھر کے روزے مل کر بھی اس روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ مگر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق کوئی نہیں، ہماری پرابلم بھی کوئی نہیں ہوتی، عذر بھی کوئی نہیں ہوتا، مگر کوئی اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر ہمیں رمضان میسر آئے یا نہ، خدا کرے کہ چند دنوں کے بعد آنے والا رمضان ہمیں میسر آ جائے۔ اگر رمضان کا مہینہ مل جائے تو اسے اپنے لیے غنیمت جانیں۔ اس رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے تو روزے رکھیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ جو متقی بننے کے لیے اللہ روزے فرض قرار دے رہا ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تقویٰ کی دولت نہیں ملتی جب تک کہ تم روزے نہیں رکھتے،
اور اگر تقوی کی دولت مل گئی تو سمجھو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ تقوی کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ جس جنت میں جانے کے طلبگار ہو، جانتے ہو میں نے وہ جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا جنت میں نے بنائی ہی متقیوں کے لیے۔ تو لہٰذا اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانے، رمضان کا مہینہ آ جائے تو سب سے پہلے اس رمضان کے روزے رکھنا اپنے اوپر، اس کو فرض قرار دیا۔ یہ اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، اس کے رسول نے فرض قرار دیے۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر 5 وقت کی نماز تو ہر وقت ہی پورا سال ہی پڑھنی چاہیے، کبھی بھی معاف نہیں ہے، مگر اس مہینے کے اندر بالخصوص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ پھر شام کو نماز تراویح ہے، اس کا اہتمام کریں۔ باری تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، پنجگانہ نماز ادا کی، نماز تراویح ادا کی، نماز تہجد ادا کرنے والا بن گیا، فرمایا اس قیام کے صدقے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے۔ کتنے کتنے اجر ہم نے رکھے ہیں، سابقہ زندگی پر نظر دوڑائے نا، کتنے کتنے بلنڈر ہم سے ہو گئے، کتنے کتنے نافرمانیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے۔ اور کیسا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ مہینوں کے روزے رکھیں، راتوں کو قیام کریں۔ وہ کہتا ہے اس قیام اور روزے کے صدقے تمہارے سارے ہی گناہوں کو بخش دے۔ یہ وہ مہینہ جو رمضان کا آ رہا ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے، باری تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب ادا کرے، اور جو ایک فرض ادا کرے گا باری تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ادا کرے۔ یعنی عمل کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ سارا سال آپ ادا کر سکتے ہیں، مگر اگر رمضان کے مہینے میں ادا کریں آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور مفت میں اجر 70 گنا زیادہ مل جائے گا۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر میرے آقا نے فرمایا یہ شہر المواسات، غم گساری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ۔ اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو دیکھیں میرے رشتہ داروں میں، میرے گاؤں کے اندر، میرے محلے کے اندر غریب کون ہے جن بیچاروں کے پاس سحری اور افطاری کا انتظام بھی کوئی نہیں، ان کے کام آئے، ان کی مدد کریں۔ یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر صحابہ کرام کو میرے آقا فرما رہے ہیں جو شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کروائے تو فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی استعداد، اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے روزے کھانے کھلائیں اور پھر ان کے روزے افطار کروائیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں یہ اجر اور ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پر ہی نہیں ملتا، بلکہ جس نے خالی ایک کھجور، پانی کے ایک گھونٹ یا دودھ کی ایک سپ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو اس پر بھی اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک طرف ایک بندے نے سارا دن روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، نفس کی خواہشات کو اس نے قابو میں رکھا، پھر اس کو اجر ملے گا، اور دوسری طرف کسی نے ایک کھجور سے ہی روزہ افطار کروایا، اس پر بھی آقا اتنا ہی اجر کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کے اندر رمضان میں ہماری ٹریننگ کر کے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بندے اگر مہینے پر روزے رکھ کر بھی اگر تو نے اپنا سکھ دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا، اپنا آرام دوسروں کی تکلیف پر قربان کرنا نہ سیکھا، تو مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تو نے کچھ نہ پایا۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اندر یہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا سارا دن جو ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اللہ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک مہینہ اس ٹریننگ سے گزار کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذرا سوچو جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ان پر کیا بیتتی ہوگی، جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا، تاکہ دوسروں کا احساس بندے کے دل میں پیدا ہو۔
اور اس ٹریننگ میں سے گزریں، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ یہ 1 مہینے کے روزے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو اپریل میں آگے، مئی جون بھی گزر گیا، جولائی بھی گزر گیا، آسانی کے دن آگئے۔ اس روزہ رکھنے سے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھ جائے گا نا، روزہ رکھنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں جملہ تقاضوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو ہزاروں بیماریوں سے نجات عطا کر دے۔ اللہ نے ہماری جسمانی بھی اور روحانی بیماریوں کا علاج اس روزے کو بنایا۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اس نے کوئی ایسی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں کی جس سے ہماری جان کو نقصان ہو۔ جہاں نقصان کا اندیشہ ہے اس نے بتا دیا شرعی عذر ہے، تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنے میں ہی ہماری خیر ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے سے بندے کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کی بھی بجا آوری ہو گئی، آپ کی آٹومیٹیکلی ایکسرسائز بھی ہو گئی، اور اس نماز کے ذریعے اگر ایک شخص باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائے، بندے کی زندگی کے اندر ایک نظم آ جائے گا، ایک ڈسپلن آ جائے گا، بندے کی زندگی کے اندر ایک حسن آ جائے گا۔ آپ کا ہر کام 24 گھنٹوں کے اندر وقت پر ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ اس دین کو کبھی پریکٹس کر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس میں برکتیں کتنی ہیں، اس میں خیر کے پہلو کتنے ہیں۔ تو میں آپ جملہ حاضرین سے دیکھو، جیسے آپ میلاد بنانے والے ہیں، میں بھی میلاد بنانے والا ہوں۔ منہاج القرآن سے بڑھ کر اس صدی میں میلاد بنانے والا کون ہوگا؟ میلاد بنانا دیکھنا ہو تو کبھی 12 ربیع الاول کی رات لاہور مینار پاکستان آئیں، آپ کو سمجھ آئے ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن والے کیسے میلاد بناتے ہیں۔ اس صدی میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق کا سبق اور پیغام جتنا طاہر القادری نے دیا ہے اور کس نے دیا ہو، مگر میں ان کے قدموں سے نسبت رکھنے والا ان کا ایک ادنا سا سگ ہوں۔ آپ کو انہی کا میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ وہ کوئی محبت نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہے نبی کے ساتھ جس کے اندر نبی کے احکامات کی تعمیل موجود نہ ہو۔ ساری رات نمازیں پڑھیں، صبح فجر کی نماز قضا کریں، لوگوں کے حق ماریں، ڈاکہ ڈالیں، چوری کریں، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کریں، والدین کے حقوق ادا نہ کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کریں، آپ کا میلاد کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر عائد کی۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود جہنم بنا رکھا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ بیویوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، والدین کا ادب ہم نہیں کرتے، بچوں سے محبت سے ہم پیش نہیں آتے، پھر جعلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی دم کر دو، کوئی تعویذ کر دو، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اگر آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کے اس دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، خدا کی قسم آپ کا گھر اسی دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، اپنے فرائض ادا کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، اللہ خود ہی کرم کے دروازے کھول دے گا۔ اور باہر تو آج کل جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آئیں نذرانے بھی لائیں اور رئے سے ابھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے آپ کا۔ یہ جو آپ کتنی پرابلم لے جاتے ہیں، جو فلاں کو جن لگ گئے، ہمارے گھر میں سایہ ہے، فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا کسی گھر کے اندر، یاد رکھیں یہ ہماری خام خیالیاں ہیں۔ کوئی 1000 میں سے ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ایسے کیسز کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج فی زمانہ۔ اور جب آپ کسی جعلی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کے جانے کی دیر ہے، وہ جن نہیں بھی ہے نا تو جن ڈال دے گا آپ کے، وہ کہے گا اتنے خطرناک جن ہیں، اتنی دیگیں دینی پڑیں گی، اتنے بکرے ذبح کرنے پڑیں گے، یہ لے آؤ، جو بچا کھچا ہے وہ بھی آپ کا بیڑا گرک۔ آپ صرف گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین پر عمل کریں، شریعت کے پابند بن جائیں، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کثرت کے ساتھ کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھیں، وضو کے ساتھ رہنا اپنا معمول بنائیں، دیکھیں اسی دنیا کے اندر اللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر کبھی کوئی پریشانی آ بھی جائے تو پھر اللہ ایسا صبر عطا کر دے گا کہ بندہ اس پریشانی میں بھی انجوائے کرتا ہے، مولا کا شکر ادا کرتا ہے۔
تو میں تو بابا دست بستہ آج یہ پیغام آپ کو دینے آیا ہوں کہ یہ سارے کام بھی کریں، جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اصل باتوں کی طرف متوجہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر عائد کی ہے۔ ناموس رسالت کے نام پر کوئی چھوٹی سی بے ادبی گستاخی ہو جائے ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، ایسی کی تیسی، فلاں نے ایسا کیوں کیا، جلسے کر، جلوس کر، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی اس حوالے سے اپنے گریبان میں نہیں جاگتے کہ ہم جب اس رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، اس وقت اس رسول کی ناموس پر کتنا حرف آتا ہوگا۔ بدعمالیاں ہم مسلمان کرتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کافر لوگ سمجھتے ہیں لگتا ہے ان کا رسول ان کو یہی سمجھاتا ہے، معاذ اللہ ان کے نبی نے ان کو یہ تعلیم دی ہے۔ اگر نبی کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی آقا کی ناموس کی طرف نہ دیکھے، تو کم از کم ہمارا 6 فٹ کا جسم تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا، اس 6 فٹ کے جسم پر اس دین کو نافذ کرو، نبی کی سیرت کے رنگ میں رنگو، اتنے سنور جاؤ، اتنے اچھے ہو جاؤ، کردار اتنا اعلیٰ کر لو کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہوگا۔ پھر مزہ ہے نبی کا غلامی کا نعرہ لگانے کا۔ باتیں تو میں ساری رات بھی کرتا رہوں تو یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پتے کی بات ایک بھی مل جائے اور بندہ اس کو اپنے پلے باندھ لے اور عمل کرنے والا بن جائے تو میں سمجھتا ہوں بندے کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور بندے کی آخرت۔ تو میں نے صرف آج آپ کو بالکل بیسکس بنیادی چیزیں بتائی ہیں جن کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، اور ان میں اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا کام 5 وقت کی نماز، دوسرا کام زکوٰۃ کی ادائیگی، تیسرا کام رمضان کے روزے، اور چوتھا کام اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری کے لیے ضرور جائیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کیے بغیر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، پوچھا جائے گا گرفت ہوگی۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی گزارنے کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین میں ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے ماڈل قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ پھر آقا کی سیرت طیبہ کو پڑھو، آپ کو پتا چلے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نوکری پہ جانا ہے تو جاب کیسے کرنی ہے، مالک کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے سے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، اپنی نوکری جاب کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ آقا کا عطا کردہ دین تو وہ ہے جو زندگی کے ایک ایک گوشے کے لیے رہنمائی ہمیں عطا کرتا ہے۔ جب تک خود کو نبی کی سیرت کے رنگ میں رنگتے نہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے نہیں ہیں، تب تک نبی کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور جب تک نبی کی غلامی کا حق ادا نہ ہو کبھی خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا کی بندگی کا حق ادا نہ ہوا تو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، اور وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو گرفت ہوگی، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اس لیے میں بارے دیگر عرض کر رہا ہوں کہ گزارش فقط آج کے اس جلسے کی یہ ہے کہ جہاں آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنے تن پر اس نبی کی سیرت کا پہرا بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کر لیے اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھا لیا، خود کو ان کی سیرت کے رنگ میں رنگ لیا، تو سمجھو نورن علی نور ہے، پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو اس شاندار اہتمام پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔